السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے پروگرام میں تجزیاتی گفتگو سے پرہیز کرتا ہوں اور گریز کرتا ہوں۔ میں صرف انفارمیشن جب میرے پاس آ جائے تو میں آپ تک فوری پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ کہہ رہے ہوں گے، آپ سوچ رہے ہوں گے آپ نے میرا پچھلا ویلاگ دیکھا ہوگا جس میں میں جنرلز کی گرفتاری کے حوالے سے بتا رہا ہوں، کون گرفتار کرے گا یہ بتا رہا ہوں، اور عمران خان کا آئندہ کس سے ملاقات ہونے والی ہے اور اس کے معاملات سیدھے کیسے ہونے والے ہیں یہ بتا رہا ہوں۔ اور یہ میں اس وقت بتا رہا ہوں جس وقت زمان پاک میں گھمسان کی جنگ جاری تھی، پولیس، رینجرز، پی ٹی آئی کارکن آمنے سامنے تھے، شیلنگ ہو رہی تھی، مار پڑ رہی تھی، ڈنڈا بردار فورس جو ہے وہ ایک دوسرے پہ اٹیک کر رہی تھی۔ ناظر ضلع شاہ کی موت کے بعد فوری طور پہ یہ کام جب شروع ہوا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اس لڑائی جھگڑے پہ ایک ویلاگ کروں۔ مجھے کئی لوگوں نے پوچھا کہ عمران خان آج گرفتار ہو جائیں گے، میں نے کہا آج گرفتار نہیں ہوں گے۔ ناظرین، میں جو بھی بات کرتا ہوں انفارمیشن بیسڈ کرتا ہوں اور سالڈ انفارمیشن بیسڈ کرتا ہوں۔ میں آج اپنے پروگرام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عمران خان گرفتار کیوں نہیں ہو پا رہے، کون کوشش کر رہا ہے ان کو گرفتار کروانے کی اور کون کوشش کر رہا ہے انہیں گرفتاری سے بچانے کی۔ ناظرین، اور میں بتاؤں گا اس میں اور اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو تو اس میں واضح فرق کیا ہے۔ ناظرین، میں نے ویلاگرز اور یوٹیوبرز اور کافی میں ملک سے باہر آیا ہوں۔ میں نے 2 دن کے بعد جب اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھا تو یوٹیوبرز اور ویلاگرز بہت بڑے بڑے بڑکے مار رہے ہیں اور خبر ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس خبر ہے، میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نہ میں اونچا بولنا چاہتا ہوں، نہ میں بدتمیزی کرنا چاہتا ہوں، میں صرف خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ انفارم رہیں اور عمران خان کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہو۔ ناظرین، جس جگہ سے میں آپ کی خدمت میں ویلاگ کر رہا ہوں اس کے بالکل عقب میں ایئرپورٹ ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ یہ ابھی جہاز کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی، یہ اوپر سے ابھی فلائٹ ٹیک آف کیا، اوپر سے گزر رہا ہے، تو اس کے لیے پیش کی معذرت جو آپ کو تنگی ہوگی۔ میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس وقت حالات کیا ہیں، عمران خان گرفتار کیوں نہیں ہو پا رہے، اور کل کا جو گھمسان کی لڑائی ہوئی ہے لاہور میں اور پورے پاکستان میں احتجاج ہوا ہے اس میں وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ میں آپ کو بڑی اہم خبر دے رہا ہوں، وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم کا گلا اسٹیبلشمنٹ سے یہ ہے کہ وہ ان کو گرفتاری میں مدد نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے رینجرز کو بھی بھجوا دیا گیا تھا۔ رینجرز حالانکہ وزیر داخلہ کے انڈر ہوتی ہے، وزیر داخلہ نے رینجرز کو بھجوا دیا، پر انہیں کسی اور جگہ سے انسٹرکشن تھی کہ آپ نے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے تو اپنا کام کرنا ہے، مگر آپ نے کسی صورت بھی کسی پارٹی کا حصہ نہیں بننا، غیر جانبدارانہ کارروائیوں میں مشغول رہنا ہے۔ تو رینجرز افہام و تفہیم میں تو رہی، پر رات یہ پتہ چلا کہ رینجرز نے کچھ کارکنوں کو مارا بھی ہے۔ مجھے نہیں پتا، کچھ ہر قسم کے، ہر زین کے لوگ ہوتے ہیں، ہر فورس میں ہوتے ہیں، سیکورٹی فورس میں ہوتے ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں۔ اب ناراضگیاں کس کس کی چل رہی ہیں؟ وزیر اعظم سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان کو دنیا بھر میں ایک خانہ جنگی والا ملک بنا کر کیوں پیش کرتے ہیں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ کیوں کوشش کرتے ہیں اس کی گرفتاری کی۔ اگر گرفتاری کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اسٹیبلشمنٹ نے جب جواب دے دیا تو وزیر اعظم پاکستان جو ہے شہباز شریف صاحب، وہ بھی نہتے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہیں پہلے اس حکومت میں شامل کرایا ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنے حالیہ بیان میں کہا بھی کہ جنرل باجوہ، جنرل مختار اور جنرل فیض نئی حکومت جو ہے وہ مجھے دینے والے تھے۔ 2018 میں نے نواز شریف سے غداری نہ کرنے کی ٹھان لی تھی اور میں نے وہ حکومت نہیں لی، تو بڑا اچھا کیا انہوں نے، پر اس دفعہ وہ نواز شریف سے غداری کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت نواز شریف کا ووٹ بینک جتنا وہ ختم کر رہے ہیں وہ صرف نواز شریف کا کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، وہ صرف شہباز شریف ہی کر سکتے تھے۔ اب مریم کے ہاتھ سے بھی گیم باہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مریم بھی جو فوکس کر رہی ہے وہ کس چیز پہ فوکس کر رہی ہے، میں آج اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنے ویلاگ میں ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں۔ میں اس بات یہ اگلے ویلاگ میں مریم نواز کا چیف آرگنائزر ہونا اور ان کا کام کیا ہے اور وہ کر کیا رہی ہیں یہ پورا ویلاگ کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لوگ میرے سے سمپت ہوں گے اور مطلب متفق ہوں گے۔ میرا مقصد یہ ہے، صرف اور صرف میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے، کسی بھی طریقے سے اپنے کرائٹیریے کو سمجھیں، اپنے ملک کی عزت کو سمجھیں، اپنے معاملات کو سمجھیں
اور پاکستان میں خانہ جنگی والا ماحول جو ہے وہ ختم کرا دیں. ہم بیرون ملک آئے ہوئے ہیں, ادھر لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں اب کیا ہو رہا ہے, حالات بھی ٹھیک ہو گئے یا نہیں ہوں گے. اس حوالے سے کافی چیزیں پوچھی جاتی ہیں. وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہو گئے, اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم سے ناراض ہو گئی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اہم رکن جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا. اب جب ان کی ملاقات ہوگی تو سیٹل ہو جائے گا. اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو تو پھر ہوتا کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں 17 میں نواز شریف کی حکومت تھی تو اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی تھی, جس سے جنرل باجوہ لائک فیض فلاں ثاقب نثار یہ ناراض ہو گئے. جب یہ ناراض ہو گئے تو پھر نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, وہ نہ صرف وزارت عظمیٰ سے ہٹے, نااہل ہوئے, بلکہ نواز شریف کو بیٹی سمیت جیل بھجوا دیا گیا. نواز شریف کی اہلیہ جو ہے ان کی جیل یاترا کے دوران دنیا فانی سے کوچ کر گئی. ان کو دنیاوی طور پہ اخلاقی طور پہ بھی یہ مارجن نہیں دیا گیا کہ وہ آخری ٹائم پہ ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزار سکیں. جب اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو تو یہ ہوتا ہے, جب اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہونے کا بیانیہ مسلم لیگ نون اور اتحادی پارٹیوں نے بنایا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے بالکل خلاف نہیں ہے, وہ بالکل حق میں. عمران خان کی روزانہ کی بنیاد پہ پروموشن ہو رہی ہے اور مسلم لیگ نون کے روزانہ کی بنیاد پہ ڈیموشن ہو رہی ہے. اس پہ بڑا انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ وقت جو ہے اگر یہ اسی طرح جاری رہا اور اسٹیبلشمنٹ ان کے حق میں نہ ہوئی اور عمران خان کے خلاف نہ ہوئی تو میرے خیال مسلم لیگ نون کو آئندہ آنے والے الیکشن میں انتخابات کے لیے ٹکٹیں دینے کے لیے بندے نہیں ملیں گے. جو ایک ٹائم ایسا تھا کہ پنجاب میں ان کے مقابلے کی کوئی پارٹی نہیں تھی, تحریک انصاف نے ان کی پارٹی کو بہت بڑا ڈنٹ ڈال دیا ہے. تو ناظرین اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے, میرا چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ بر وقت آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ سکیں. میں بیرون ملک سے بھی آپ کی خدمت میں لمحہ بلمحہ جیسی انفارمیشن میرے پاس آئے گی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.